رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پروگرام آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں رمضان علم ہے، اور آج جو ہمارے خصوصی مہمان جو ہمارے اس شو میں آئے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ آپ لوگ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں مگر کچھ میرے سے بھی سن لیجئے۔ ٹوڈے وی ول میٹ ون آف دا موسٹ امیزنگ بزنس tycoon, I would say, Chairman and CEO Rafiq Group, one of the Pakistan's heading real estate developers. He has been iconic in giving this country spectacular commercial structure and housing scheme. It's an honor for us to have Mr. Imtiaz Rafi Butt with us. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک سنائیں۔ ٹھاک ہیں۔ امتیاز صاحب، فرسٹ آف آل بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا بھی، آپ کے بہت سے انٹرویوز بھی دیکھے ہوئے ہیں، بٹ دا بیسٹ تھنگ وین آئی میٹ ہم ان پرسن از دیٹ یو ہیو اے ویری پلیزنگ اینڈ ویری ایزی گوئنگ پرسنالٹی۔ جب انسان کسی بزنس ٹائکون کے بارے میں سوچتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کتنا کچھ سیریس اور کس قسم کی وہ ہوگی، تو یہ دس از آئی تھنک اے بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ یو۔ کیسے ہیں آپ؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ ٹھیک کا ٹھاک۔ شکر۔ اچھا، آپ کے بارے میں جب میں نے جانا تو وہ پتہ چلا، آپ ہی کی زبانی میں نے ایک دو الفاظ سنے، میں خود تو نہیں کہہ سکتی مگر آپ نے کہا کہ میں جو تھا نا بچپن سے بڑا نکموں میں جو نکما بچہ ہوتا ہے نا وہ میں تھا۔ پڑھائی کا آپ کا بالکل کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، آئیکونک پرسنالٹیز ہیں، ان کا پڑھائی سے تعلق واسطہ ذرا کم ہوتا ہے، اینڈ دے فلرش ان دا بزنس انڈسٹری۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ پڑھائی نہ کر کے بھی بچے اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ اور اتنی ترقی کیسے کر جاتے ہیں؟ تھینک یو روچ۔ ایک تو آئی فیل آنرڈ ٹو بی ہیئر وتھ قاسم علی شاہز فیسلٹیز۔ آئی موسٹلی ریکمینڈ پیپل کہ قاسم علی شاہ کی ویڈیوز دیکھیں اور کوئی پریکٹیکل چیزوں کی سمجھ آئے۔ سو آئی ایم گلیڈ کہ قاسم علی شاہ از ڈوئنگ سچ اے ونڈرفل جاب، اور یہ پاکستان میں ون آف دی پائنیئرز ہیں اپنے میں۔ دوسرا کہ آپ کی بات کی ایز اے بزنس مین، آئی ایم پروفیشنلی ان بزنس، بٹ بزنس کچھ حد تک میں نے کیا، اس کے بعد مجھے کیونکہ اسکول اور کالج میں نہیں پڑھتا تھا اور میں بس پاسنگ مارکس ہی لیتا تھا بڑی مشکل کے ساتھ، بٹ دین لیٹر آن ان مائی پریکٹیکل لائف جب میں 25-30 سال کا ہوا تو آئی فیلٹ دی شارٹیج آف نالج دیٹ آئی ڈونٹ ہیو۔ دین سیلف ہیلپ بکس اس زمانے میں ہوتی تھی، آج سے 50 سال پہلے، وہ ڈیل کارنیج اور نپولین ہل اینڈ آل دوز بکس. So I started reading them when I was in America for 5 years. Doing a job for a year as a waiter and then 4 years I was in carpet business. اچھا. تو میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا with self help books. ٹھیک. وہ دن آج سے 50 سال پہلے کا اور آج کا دن I'm spending about 6 to 7 hours in knowing what's happening in the world in different areas. So knowledge has become my weakness. So padhai to nahi ki, but knowledge has become my weakness. And then I have Jinnah Rafi Foundation, which I founded after my father and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, jo research oriented hai, history oriented hai, aur Pakistan ki jo distorted history bani hai usko hum clarify kar rahe hain. ہسٹری کا یہ ہوتا ہے عروج کہ جس حکمران کے زمانے میں لکھا گیا ہے اس کا انفلوئنس ہوتا ہے. فار ایگزامپل ضیاء الحق 10 سال کے لیے تھا ڈکٹیٹر. اس وقت جو 10 سال میں جو لکھا گیا 90% اس کے حق میں لکھا گیا، ڈسٹارٹ کی گئی ہسٹری. تو ہسٹری آفٹر اے وائل جب حکمران کا سایہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ری رائٹ ہوتی ہے. تو جناح رفی فاؤنڈیشن ہیز بین ڈوئنگ دیٹ. I think it's a great work. Then my father was a very close associate of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and he was the leading industrialist in India before partition bani. And my father had the largest surgical and hospital appliances. And the first banker جس نے مسلمانوں میں سے بینک بنایا 1936 میں انڈیا میں was the first Musliman, and with Qaid's guidance. And then but he unfortunately died in an air crash at the age of 39 when I was 2 months old. Yes.
تو زندگی میں آپ کے اپنے والد صاحب کی تو کمی رہی، بٹ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کا آپ کی والدہ کے ساتھ بہت اسٹرانگ بانڈ تھا. بہت اسٹرانگ. اینڈ دو یور فادر ڈنٹ لیو ود یو فار لانگ، مگر انہوں نے آپ کے والد کو آپ کے ساتھ ساتھ زندہ رکھا اور ہمیشہ ان کی گفتگو آپ کے بالکل میرے ذہن میں ڈال دیا، میرے بلڈ میں ڈال دیا، میرے سب میں ڈال دیا کہ تمہارا باپ یہ تھا، ایسے کرتا تھا، یہ سکسیس تھی، یہ اس کا قائد اعظم سے واسطہ تھا، یہ پاکستان بنانے کے لیے، وہ میرے ذہن اور بلڈ میں آ گیا. مائی مدر پٹ اٹ. یہ ہوتا یہ ہے کہ 7 ایئرس تک نا بچہ اپنا سب کانشیس مائنڈ ڈیولپ کر لیتا ہے. جو ماں یا باپ اس کی دماغ میں ڈالتے ہیں ٹل 7-8 ایئرز ایج، وہ کنسیو کر گیا ہوتا ہے، تو دین دیٹس دا ڈائریکشن ہی ٹیکس. ہمارا ہی ہوتا یہ ہے ہیومن بینگس کا، ایک ہے میموری، ایک ہے برین، ایک ہے کو پائلٹ. ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ کو پائلٹ ہوتا ہے، وہ ادھر کو آپ کو ڈائریکٹ کرے گا. آپ میں اگر آپ کے سب کانشیس میں ہے کہ یو ہیو ٹو اچیو سم تھنگ اور یو ہیو ٹو بیکم دس، آپ ہر اپرچونیٹی جب دیکھو گے تو ادھر کو آپ کا سب کانشیس مائنڈ لے جائے گا. سب کانشیس مائنڈ لے جائے گا. سو ایک تو یہ تھا کہ مائی مدر told me a lot about my father and she was inspired, so I got inspired. Then about 33 years back when I started research on my father, and I discovered the letters between my father and Quaid-e-Azam in the archives of Islamabad. And other interviews we took, and that showed how great my father was with Jinnah, and how dashing he was, and how much contributions وہ کر رہے تھے اور قائد-e-Azam سے. بٹ وہ ہسٹری نے ریکارڈ ان کو نہیں کیا بیکاز ان کا پرسنل ریلیشن شپ تھا قائد کے ساتھ، اور انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو چلانا تھا پاکستان بننے کے بعد، اور وہ الیکشن کلاس میں نہیں تھے کہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ایم این اے بن رہے ہیں یا ایم پی اے بن رہے ہیں. سو دیٹس وائی ان کو اور قائد اعظم کا جو ریلیشن شپ تھا وہ خط بتاتے ہیں کہ کتنی کلوزنس تھی اور کیا کچھ تھا. اچھا، ایک آپ نے والد صاحب کی حوالے سے گفتگو کی تو ہمیشہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے جب بچوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے والد ہیں، مگر پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کے لیے یہ ہمیشہ ایک سگنیفیکنس آ جاتی ہے کہ اچھا یہ مطلب یہ ہمارا بچہ ہے. سو یہ جو پہچان ہے ماشاءاللہ، بے شک وہ بہت کم عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، بٹ ہاؤ ڈو یو فیل ٹوڈے جب آپ نے نہ صرف اپنا زیرو سے آپ ایک تو میں کہوں گی ہیرو تک پہنچے، اچھا پھر وہاں پر آپ رکے نہیں، آپ نے وہاں پر پہنچ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کا جو وہ نہیں نام پا سکے میں اس کو لے کر آؤں. ہاؤ ڈو یو فیل؟ اس کے بعد جو بھی میں کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان کر سکتا ہوں وہ کروں. بالکل. I've been living with my father for a very long time when I was researching on him 34 years back. So I was living with him. کوئی ایک پیس ملتا تھا اور میں تصویریں مجھے کسی سے دولتانہ صاحب سے ملی، سرار شوکت یاد سے ملی جو ان کے کولیگس تھے، تو وہ میں لگا کے کمرے میں تو دیکھتا رہتا تھا. سو آئی لیوڈ ود مائی فادر. تو میں اس کی آئیڈیالوجی بھی لے گیا. اب مجھے ایک چیز تھی جو آپ کے بات کا جواب میں دوں کہ when I found out how great a man he was and how well positioned he was, so I felt very sad for myself کہ یار میں اس باپ کے گھر پیدا ہوا، سارا کچھ تھا، تو بٹ وہ تو he died and his entire empire collapsed after his death. تو میں تو سفید پوشی دیکھی ہوئی ہے جو میری ماں کر رہی تھی. تو had my father been alive تو میری لائف بڑی مزیدار ہوتی، یہ سوچتا. یہ پہلے آپ سوچتے تھے؟ سوچتا بہت. آج میری سوچ تھوڑی سی بدلی ہے. تھوڑی نہیں، کافی بدل گئی ہے. اچھا، میری یہ بدلی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور میں ان کے گھر پیدا ہوتا اور ان کے گلیمر میں رہتا تو میں یہ امتیاز رفیع نہ ہوتا، میں کچھ اور ہوتا، مجھے وہ ساس ہی نہ ہوتا لوگوں کے ساتھ جو میں نے آج ہے. تو شاید یہ میرے لیے، میری ذات کے لیے بہتر ہو گیا کہ آئی لاسٹ اے فادر، کہ آئی کین بی واٹ آئی بیکم. مطلب یہ سیکنڈری چیز ہے. تو شاید یہ ہو. سو ماں باپ کو تو بندہ یاد کرتا ہے ہمیشہ، بٹ جو بہت کمپٹنٹ اور قابل باپ ہو وہ چلے جائے تو اس کا دکھ اور زیادہ ہوتا ہے. اور عروج ایک اور بات بتاؤں کہ جب میں نے ریسرچ شروع کی تھی تو آئی واز ایٹ دی ایج آف 40. I thought I was very successful and I've done what I wanted to do. But when I discovered my father's achievements, I got depressed.
اچھا I got depressed with myself. اچھا That what the hell was I so happy کہ میں نے تو خالی کیا کمایا, گھر بڑا بنا لیا, گاڑی بڑی لے لی, دفتر بڑا بنا دیا, بزنس کر لیا, 4 چیزیں لے لی. بالکل صحیح. تو وہ رفیع بٹ نے تو پاکستان بنایا قائد اعظم جیسے بندے کے ساتھ. اور قائد اعظم جس طریقے سے محبت اور پیار کرتا تھا رفیع بٹ کو اپنے لیٹرز میں. رفیع بٹ واز ہاف ہز ایج بٹ ہی ہیڈ آل دی ٹرسٹ ان ہیم. اور رفیع بٹ کو انہوں نے پلاننگ کمیٹی آف مسلم آل انڈیا مسلم لیگ کا میٹرلرجی میں چیئرمین بنایا, ان سے ایڈوائز لے رہے تھے. تو دین آئی فیلٹ کہ یار آئی ہیو اچیوڈ نتھنگ کمپیئر ٹو مائی فادر. بٹ دین دی آنسر از کہ ٹائم ہوتے ہیں, حالات ہوتے ہیں, وقت ہوتے ہیں, ہسٹری کے پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ بندے کی اچیومنٹس انپیرلل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں کچھ بھی اچیو کر لوں, کچھ بھی کر لوں, میں اپنے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا بیکاز وہ فاؤنڈنگ فادرز میں ہیں آف دا کنٹری. اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیٹرز اس کے ساتھ پیار محبت کے ہیں اور کام کیے ہیں. تو میں تو وہ ہسٹری ہے ہی نہیں اس وقت, وہ تو آپ وہاں پہ پہنچ ہی نہیں وہ سکتے. پوائنٹ تھا نا. اچھا دیکھیں وٹ صاحب, اٹ از سو انسپائرنگ کہ آپ کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں. ہم اپنی ارد گرد بچوں کو دیکھتے ہیں جو بہت بڑے بڑے والدین کے بڑے بڑے نامور لوگوں کے بچے ہیں. وہ انہوں نے ان کی ہوتے ہوئے ان سے تربیت پائی بٹ وہ نہیں کیا. مگر میں آپ کی زندگی کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے اتنا انسپریشنل لگ رہی ہے یہ بات کہ ان کے نہ ہونے نے اور وہ جو جستجو ان کو پانے اور سمجھنے کی آپ نے کی, اس سے آپ نے کتنی انسپریشن لی کہ جو لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے بہت کر لیا ہے, ساڑھے والدین نے کرنا سی, میں تو اس سے بھی آگے نکل گیا ہوں. بٹ ایک مسلسل یہ جستجو آپ کی ٹل دا لاسٹ بریتھ وہ ہوگی. اینڈ آئی تھنک دیٹس سو بیوٹیفل. اور ساری باتوں میں آپ کی ایک بات جس نے مجھے بہت سرور دیا وہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی کا احساس. I feel اور جب میں نے میری کتاب رفیع بٹ کے اوپر, میری کتاب میں فاؤنڈیشن کی کتاب تھی, لکھنے والا رضی واسطی تھا جو کولمبیا یونیورسٹی کا ہسٹری کا پروفیسر تھا. تو جب وہ کتاب لانچ ہوئی تو بے نظیر بھٹو ایز پرائم منسٹر آئے. اچھا. تو اس پہ بڑے آرٹیکلز لوگوں نے لکھے. تو ایک آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ تھا جو امتیاز سپرا نے لکھا. ہی واز اے رائٹر. اس نے لکھا, ہیڈنگ تھی Son saves the father dash father saves the son. اور لکھا یہ تھا کہ بیٹے نے باپ کو ڈسٹ آف ہسٹری سے نکال کے سیو کیا. نہ صرف سیو کیا بلکہ دنیا کو دکھایا. کوئی نہ ڈسٹ آف ہسٹری نکال کے دکھایا. اور اب وہ باپ جو ہے بیٹے کو خراب نہیں ہونے دے رہا. فادر سیوز دی سن, کہ اس کو آ گیا نا کہ مطلب جب میں کوئی ایکٹ بھی کرتا ہوں تو آئی کین ناٹ اگنور کہ آئی ایم سن آف رفیع بٹ ہو واز ود جناح. تو وہ پھر آپ کو ایک حد تک جانے دیتا ہے, ادروائز نہیں جانے دیتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ صراط مستقیم بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایک صحیح سیدھے راستے پہ چلیں. تو آپ کو لگتا ہے اس صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے آپ کے فادر نے اپنی ایبسنس میں بھی وہ رول پلے کیا؟ بالکل کیا, بیکاز اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. آئی ول نیور لائک ٹو ریڈ اے لائن اور ہیئر فرام somebody کہ میں اپنے باپ کی لائن پہ نہیں گیا یا میں ڈفرینٹ ہوں دین ہیم. بیکاز میرا تو ہیرو میرا باپ ہے, اس کے بعد میرا ہیرو قائد اعظم ہے, اور پھر پاکستان ہے. آئی نا سمجھ. میں نے جو ڈسکور اپنے باپ کو کیا, باپ کو ڈسکور کرتے جناح کو ڈسکور کیا اور ڈیٹیل میں ڈسکور کیا, اور جناح کو ڈسکور کر کے پاکستان کا ریزن بننے کا اور مقصد اور سچویشن کیا ہے وہ آج بھی پاکستان کو. اینڈ سو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو اے اسٹیٹمنٹ. سو دیٹ مینس یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے کہ آپ کی جو اتنی ویل ریپیوٹیڈ جو آپ کا کام ہے, جو گروپ ہے رفیع گروپ, جسے کہتے ہیں کہ جو ساکھ کہہ لیں یا جو اللہ نے آپ کو کریڈیبلٹی عطا کی ہے, اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ نام ہے آپ کے والد صاحب. بالکل وہ نام ہے, اور وہ کہہ لیں میری پیرامیٹرز ہیں. مطلب رفیع گروپ 44 ایئرز میں میں نے شروع کیا تھا ابھی بزنس میں, اور 44 ایئرز میں ایک سنگل کمپلینٹ نہیں ہے ہماری کسی کے ساتھ. ماشاءاللہ. سو دیٹ از ادروائز ریئل اسٹیٹ کے لوگ جو بھی جتنے بھی ہاؤسنگ کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایشوز وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے ایشوز نہیں. بیکاز ٹو می ایز یو سیڈ مائی فادرز لیگیسی از مور امپورٹنٹ ٹو کیری دین
few billions or millions to make, وہ میرے لیے اب نہیں ہے امپورٹنٹ نہیں. اور پہلے بھی نہیں تھا. پہلے میرے لیے ایک تھا روچ کہ آئی آلویز ریئلائز کہ فریڈم تب ہو سکتی ہے آپ کی اگر آپ فائنینشلی فری ہوں. آپ اگر فائنینشلی فری ہوں, فائنینشلی آئی ایگری, اسٹیبل ہوں اور فری ہوں, روٹی کپڑا مکان ختم ہو جائے پھر آگے آپ کو پھر فریڈم ہوتی ہے. بالکل بالکل. اگر آپ کو فائنینشیل پرابلم ہے تو فریڈم نہیں ہے, دین یو آر سبجیکٹ ٹو یور پرابلمس. تو میں نے اس کے لیے پہلا پیسے کی طرف گیا کہ میں پیسہ تو کما لوں, سو آئی ہیو میری منی. بٹ دین اس کے بعد دین آئی ڈیورٹیڈ. بیوٹیفل. لوگ ہیومن بینگ کیا ہوتے ہیں, from the growth born till death, every living thing, even a frog or an animal or chidi ya choti, every living thing wants to expand to the fullest, to the fullest, and then پھر اس کی ڈکلائن آتی ہے ایج کے ساتھ. تو ایکسپینڈ جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. اب کون سے ایریا میں وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے, that's important. That's very important. اچھا ایریا تو you will gain. بالکل you're going to gain more and more. اچھا وت صاحب یہ بتائیے کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ پیسہ تو بہت کما لیا مگر اب تھوڑی بے چینی ہے, کچھ سکون نہیں ملتا. جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ, I mean you know, یہ اکثر ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ اتنا پیسہ کما لیا مگر کچھ مسنگ ہے. آپ کی زندگی میں ایسا ہے؟ کیونکہ آپ کا چہرہ دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ مسنگ نہیں. بالکل نہیں. مجھے اتنا پیسہ چاہیے جتنا میری ضرورت ہو. ٹھیک. آئی ایم ہیپی ود دیٹ. فگرز میں نہیں جاتا. اگر میری 10 روپے کی ضرورت ہے تو میرے پاس 12 روپے ہوں تو آئی ایم ویری ہیپی. ٹھیک ہے. 10 کی ضرورت ہے تو 8 ہوں تو آئی ایم اپسیٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک, دیٹ از آل. دوسری بات ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, پیسہ کما لیا, بہت کما لیا اور کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, سکون نہیں ہے. ایکچولی دے ڈونٹ ریئلائز ون تھنگ کہ پیسہ از ناٹ دی الٹیمیٹ, پیسہ از دا مین فار دی الٹیمیٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ فرق ہے, پیسہ از ناٹ دی الٹیمیٹ کہ میں نے اتنے کروڑ کٹھے کر لیے تو الٹیمیٹ ہو گیا, ہیپینس ہوگی. وہ میرے پاس پیسہ آئے فار مائی ادر اچیومنٹس. ٹھیک ہے. تو وہ کرے. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, 80-90% ہے, وہ پیسے کی دہاڑ میں ہی رہتے ہیں, پھر فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. پھر ان کے بھی کام نہیں آتا. میں تو آئی پیسے کی دہاڑ میں ہی نہیں, مجھے تو 30-33 سال ہو گئے پیسے کی دہاڑ سے نکل گیا. بیکاز آئی میڈ منی, آئی فارگاٹ اباؤٹ اٹ. بٹ اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں بزنس میں, وہ تو آتے رہتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ مائی آبجیکٹیو. مائی آبجیکٹیو واز مائی فادر, مائی آبجیکٹیو واز جنا, واز پاکستان اینڈ از پاکستان. اور یہ ان اینڈنگ ہے آبجیکٹیو, انلمیٹڈ ٹل دا لاسٹ بریتھ. یہ اچیومنٹ نہیں ہو سکتی. اچھا آپ کے ماشاءاللہ بیٹے بھی ہیں. 2 بیٹے. ٹھیک ہے, 2 بیٹے ہیں. تو آپ کے بیٹے, اچھا یہ کہتے ہیں کہ مکہ فاتح عمل ہوتا ہے. آپ نے اپنے والد صاحب کی لیگیسی, ان کی شان, ان کی عظمت, جو بھی ان کی کوالٹیز تھی, مجھے یقین کریں یہ لگ رہا ہے پروگرام ایز اف دس از اے ڈیڈیکیشن ٹو یور فادر. اینڈ آئی تھنک یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا تذکرہ کریں, جہاں بیٹھیں اپنی بات نہ کریں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کے بچے اپنے دادا کے ساتھ وہ بھی موجودگی کے احساس کو محسوس کرتے ہیں, اور آپ کا ان کے ساتھ کیسا رشتہ ہے, اور آپ کی لیگیسی کو وہ کس طرح سے آگے لے کر بڑھیں گے؟ نمبر 1 کہ میرا اپنا ہمیشہ ویو رہا ہے, اور پریکٹیکلی بھی اپنی اولاد کے ساتھ میں نے کیا. میرے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹی ہیں ماشاء اللہ. اچھا میں نے یہ کیا, آئی ہیو آلویز بین فرینڈز آف مائی چلڈرن. That's so beautiful. فرینڈز آف مائی چلڈرن. دین آئی ریئلائزڈ کہ میں جہاں پہنچا ہوں, جو میری پرسنالٹی ہے جو ہے, یہ تو میری ماں نے میرے میں ڈالی تھی. ٹھیک 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 ٹھیک. So now I've seen that. So I put that into my sons and my daughters. ٹھیک. وہ اپنی philosophy. بالکل ٹھیک ہے. Which is stay happy, be positive, you know, all the positive things. تو میں نے ان میں ڈالی. ٹھیک. اور وہ بچے جو ہیں انہوں نے تو گرو ہی کیا جب میں اپنے باپ کی ریسرچ کر رہا تھا, اور کر رہا تھا, اور ایکسائٹمنٹ تھی, سارا کچھ. بالکل صحیح. تو وہ سب انہوں نے دیکھا اور وہ ادھر کو ڈیووٹیڈ ہو گئے. اب اس میں ایک مزیدار بات ہے, مائی وائف, فرسٹ وائف, جن سے 2 بیٹے ہیں میرے, اس کا اپنی لڑائی ہوئی تھی اپنے باپ کے ساتھ. اچھا. میری شادی سے پہلے کی. ٹھیک. تو وہ بڑی پریشان ہوتی تھی کہ میرا تو زندہ پیو ہے, میں وہ نہیں ملتا, تو میں انہوں نہیں ملنا چاہتی, تو میرے پیو ہی لے کے آنا. وہ بڑی اپسیٹ ہوتی تھی. شی وڈنٹ انڈرسٹینڈ. ہاں میرے تو باپ بھی ملتا ہی نہیں, نہ میں اس کو ملتی ہوں, تو تم اپنے میرے باپ کو کیا لے کر پھر رہے ہو.
یہ دوسری چیز ہوئی کہ جب میں انٹرویوز لے رہا تھا لائک ممتاز دولتانہ, سردار شوکت یاد, آل دوز بگ پیپل, اپنا سید امجد علی, بابر علی کا بھائی ہے, جب وہ میں انٹرویو لے رہا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا تو وہ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتا تھا. اچھا. اور ایک نے تو بلا ہی لیا بیٹے کو, اچھا. ادھر آ بیٹھ, اے ویخ اے بھی پتر ہے, 40 سال ہو گئے پیو نو مرے تے میرے کو آیا تے لبدا پیا تے تو کہ میرا پتر ہے, نظر نہیں آتا. سو یہ ہے. اچھا ایک اور بات بتا دیں. اچھا سوری آپ کی بات کاٹوں, وہ بات آپ یاد رکھیے گا. قطع کلامی میں آپ نے کہا نا میرے 2 بیٹے ہیں, میری 2 بیٹیاں ہیں, تو میرا نیکسٹ سوال ایک دم میں ابرپٹلی نکلنے لگا تھا کہ بیگمات بھی 2 ہی ہیں آپ کی. نہیں, بیگمات ایک ہے. اچھا, بیگم ایک ہی. میں ایک بھی سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, 2 تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتے. ڈیورس ہو کے پھر شادی, ڈیورس ہو کے پھر شادی. اچھا نہیں مطلب یہ کہ بٹ یو گاٹ میریڈ ٹوائس. تھرائس. اچھا تھرائس, رائٹ. ٹوائس تو بچے ہوئے. تھرڈ از دی چارم. ہو گیا وہ بھی. یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیار ہے بچے دیکھتے ہیں اور ان کے دل میں بھی اسی طرح سے دادا کے لیے ہے, اینڈ دے آر ٹیکنگ دی لائک, یہ جو فاؤنڈیشن آپ نے بنائی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچے آگے کنٹینیو کریں گے؟ کچھ حد تک کریں گے, کچھ حد تک کریں گے, بٹ یہ یاد رکھنا کہ زمین آسمان کا فرق ہے سینٹیمنٹس کا بٹوین می اینڈ مائی چلڈرن اباؤٹ دی گرینڈ فادر. زمین آسمان کا فرق, ٹھیک ہے, بٹ دے آر آن دیٹ لائن, دے انڈرسٹینڈ دیٹ, دے گروئنگ ود دیٹ. مگر میں نہیں سمجھتا, بیکاز دیکھیں یو آر اے پروڈکٹ آف یور انسیڈنسز, coincidences and accidents. Absolutely. We all are that product. بالکل, this is your quotation. آپ بھی جو بھی ہے نا آج, یہ پروڈکٹ ہیں آپ of where you were born, how you went, how you were raised, your incidences, coincidences and accidents. True, very true. تو میں بھی اس کا پروڈکٹ ہوں. اچھا, جس چیز سے بندہ گزرا ہوتا ہے بندہ وہ پروڈکٹ بنتا ہے. میری اولاد تو اس چیز سے نہیں گزری جو میں گزرا ہوں. بالکل ٹھیک. جس طرح بے نظیر بھٹو گزری تھی بھٹو کی پھانسی پہ اور جیلوں پہ, وہ بلاول تو نہیں گزرا. بالکل بالکل. تو بلاول کین نیور فیل لائک بے نظیر بھٹو. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل آیا. وہ تو خالی لرن کرے گا نا, باقی فیل تو نہیں کرے گا. اچھا, ڈو یو تھنک سکسیس کی جو راز ہے, یا کیا کہتے ہیں اس کو, کامیابی کا جو راز ہے, آپ کو کیا لگتا ہے سکسیزفل انسان کون ہوتا ہے؟ ڈو یو تھنک یو آر سکسیزفل پرسن today? No, and what's your success? میں اپنے آپ کو ریئلی سکسیزفل نہیں کہوں گا ایسا کہ میں بہت سکسیزفل ہوں, بٹ میں یہ کہوں گا کہ جتنا میں نے ایفرٹ ڈالا یا جتنا کیا اس میں نے سکسیزفل ہوا. مگر میں کوئی سکسیز کے پیچھے بھاگا بھی نہیں, جیسا ہوتا ہے نا اندھا دھند بھاگنا, بیکاز آئی انجوائے لائٹر سائڈ آف لائف آلسو, جس میں یہ ویڈیوز ہیں, پڑھنا ہے, سننا ہے. تو سکسیس تو سکسیس, اور پاکستان جیسے ملک میں ویسے بتا دوں کہ یور ٹیلنٹ ورکس اگینسٹ یو. اٹ ڈز. اچھا. پولیٹیکلی اینڈ ایون جاب وائز, اگر آپ زیادہ قابل ہیں اور زیادہ آپ ڈیووٹیڈ ہیں تو وہ آپ کو اگینسٹ آپ اگینسٹ جاتا ہے. اچھا. ایگزامپل لے لو, آپ کی گورنمنٹس نے جن کو لیڈرشپس دی پاسٹ میں, یا جس سے سیٹ پہ دی, کوالیفیکیشن پہ تو نہیں دی, لائلٹی پہ دی. لائلٹی کو, اچھا کوالیفائڈ آدمی پورا چمچہ بھی نہیں بن سکتا. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. He has his own mind. تو اوپر والا باس تو چمچہ چاہے گا. بالکل صحیح. وہ بٹ صاحب ہم ابھی کچھ روز پہلے ڈسکس کر رہے تھے 5th جنریشن وارفیئر. تو یہ بھی 5th جنریشن وارفیئر جو ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو نالائق لوگ ہوتے ہیں, جو ترقی بہت زیادہ نہیں کر سکتے, ان کو اوپر لے آیا جاتا ہے, اور جو اصل ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. اینی وے, ہم کمنگ ٹو ذرا تھوڑا لائٹر نوٹ پہ آتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ کی افیلیشن انسانوں کے ساتھ تو ہے, آپ انسانوں کا خیال بھی رکھتے ہیں, محبت بھی ہے اور وہ تمام چیزیں, مگر آپ کا پرندوں, چرندوں اور بندروں اور باقی کے جو جانور ہیں ان سے بھی بڑا, آپ تو یہ تو شو کرتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ بڑا معصوم سا ہے, جو اس طرح کی چیزوں اور خوبصورت چیزوں کے پیچھے جاتا ہے. معصوم نہ کہیں, معصوم نہ کہیں. اچھا معصوم نہیں, دل ہے جو انجوائے کرتا ہے. بچہ کہہ لیں. میں تو 20s میں ہوں. اچھا 20s میں. وہ تو ایج تو بڑی
ویسے بڑھ گئی ہوگی ہاں، اندر سے تو اندر وہی تو کہہ رہی ہوں، دل بچہ ہے پھر آپ کا. یہ جو ہے نا پرندے اینڈ آل کائنڈ آف creatures ہاں. that are in this world, رائٹ 90% تو ہم دیکھتے ہی نہیں, وہ جنگلوں میں ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. They are very beautiful. True. اور اللہ کی قدرت نظر آتی ہے ان کے بیہیویئر میں, ان کے پیٹرن میں, اور ان کی خوبصورتی میں. Very true. اللہ کی قدرت نظر آتی بے ہے, شک بے شک. اور وہ اتنا آپ کو انگیج رکھتے ہیں کہ مچ مور. اچھا, اب آئی کین انجوائے دیز اینیملز اینڈ آل دیٹ ہاں. مچ مور دین آئی ووڈ انجوائے اے بورنگ فرینڈ. ٹھیک. یو نو, تو وہ بڑا مزہ ہے. اینڈ آئی ہیو 2 dogs living in my own bedroom all the time, and then many. Then many. چلو that's very good. تو اب وہی جو دل کا بچہ ہے آپ کا, جو بچہ دل ہے آپ کا, وہ تو مرنا چاہیے ہی نہیں کبھی. وہ نہیں کبھی بھی نہیں مرنا. وہی آپ کا بھی مجھے لگتا ہے بچہ چھوٹا ہے, میرا بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا ہے, بڑا ہو کے ہی نہیں دے رہا. اینڈ آئی ڈونٹ ایون پلان ٹو ڈو دیٹ. وہ ایک اسپارک اور چارم رہنا چاہیے. اچھا بٹ صاحب, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ آپ لوگوں کو دیکھ کے نا, ہم جیسے لوگ کہتے ہیں سر انہوں نے کوئی محنتیں نہیں کی, یہ ان کی قسمت تھی, یہ قسمت کام آ رہی ہے ان کے, اور یہ سارا. تو قسمت اور محنت, اس کا کیا بیلنس ہوتا ہے یا قسمت ہی ہوتی ہے صرف؟ نہیں, بات یہ ہے کہ قسمت بڑا افیکٹو چیز ہے, بڑی ویلیوبل ہے, اور گڈ لک اینڈ بیڈ لک تو ہوتا ہی ہوتا ہے. دیٹ از دیئر. آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ ایک ایڈیٹ جو ہے نا, صحیح ایڈیٹ, ہی کین بی اے بلینئر بیکاز اس کا باپ چھوڑ گیا. بالکل ٹھیک ہے, جہاں دادا چھوڑ گیا, بالکل مطلب اس کا باپ بڑا سمجھدار تھا, یا بڑا اچھا تھا, یا پیسے والا تھا. اب ہی ڈائز اور اس کی اولاد 2-3 بچے ہیں, اینڈ وہ مینٹلی کھسکے بھی ہوئے ہیں, بٹ دے آر رچ پیپل. دے آر رچ پیپل, رچ فولز. رچ فول. سو منی ڈز ناٹ میک یو مور سینسبل. ٹھیک ہے. سو منی از انہیریٹڈ موسٹلی بائی اسٹوپڈ پیپل. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک عہدے ہیں, عہدے, بڑے عہدے, گورنمنٹ کے عہدے, وہ بھی بائی لک اینڈ بائی اسٹرینج میرٹ پہ نہیں بیٹھے ہوتے. ٹھیک. سو زیادہ پیسے والا بندہ یا بڑے عہدے والا بندہ, میں ان کو نہ پیسہ دیکھتا ہوں نہ اس کا عہدہ دیکھتا ہوں, میں بندے کو دیکھتا ہوں. بندے میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں ڈیپتھ کتنی ہے ایز اے پرسن, اس کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے, ویژن کیا ہے, اخلاق کیا ہے, یہ دیکھتے ہیں. اچھا, اور دکھ یہ ہوتا ہے کہ بہت بیوقوفوں کو بہت بڑی سیٹیں ملی ہوئی ہیں, اور بڑے بیوقوفوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی ہے. صحیح. اب آ جائے تھرڈ پارٹ, ٹھیک ہے, جو سیلف میڈ ہوتا ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک غلط فہمی ہے ہماری دنیا میں کہ پیسہ ہوگا تو پیسہ بنے گا. ہاں, سارے پیسے والے بغیر پیسے سے شروع ہوئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. بل گیٹس بھی سارے بغیر پیسے سے شروع ہوئے تھے. اگر آپ کیپیبل ہیں تو بغیر پیسے بھی آپ بزنس کر لیتے ہیں یا پیسہ کما لیتے ہیں. ویری ٹرو. تو دیٹ از اے رانگ تھنگ کہ فلانے کے پاس پیسہ بہت ہے تو بڑا عقل مند ہوگا. ہمارے یہاں بیٹھ کے یہ بات ہے جی سر جی پیسے نال پیسہ کمایا جاتا ہے. نہیں ایسی نہیں, پیسے کے ساتھ تو پیسہ نقصان بھی ہو جاتا ہے نا, بلکہ یہ جو انہیریٹ کرتے ہیں اپنے باپ دادے کے پیسے, تو یہ 90% لوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. سو سیلف میڈ آدمی جو ہوتا ہے وہ ہر چیز سے گزرا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس کی ٹیمپرمنٹ بھی فرق ہوگا, اس کی اپروچ بھی فرق ہوگی. اور غصہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا. آئی لرنڈ ہاؤ ٹو کنٹرول. میں جب 20s میں تھا تو بہت غصہ آتا تھا, بٹ جب میں نے کہا نا امریکہ میں تھا, سیلف ہیلپ بکس پڑھی, اینگر پہ پڑھی, اینگر پہ پڑھی, فیئر پہ پڑھی, فیئر خوف جو ہوتا ہے, فیئر. اور سو میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. آج کے دن میں انہی چیزوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. اب تو پڑھتا بندہ نہیں ہے, ویڈیوز دیکھتا ہوں. سعد گرو ویری ویری بگ اسکالر. آپ کا قاسم علی شاہ بڑا اچھا بولتا ہے اور بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. تو ڈونٹ یو پلان ٹو ڈو دیٹ ایز ویل؟ آپ لوگوں کو موٹیویٹ میں کر نہیں سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کا. مطلب کہنے کا to be honest, I want to give more time to my own self and my own pleasures. You give your time to yourself? That's so beautiful.
I want to give 90% of my time to myself and my pleasures. تو جب آپ اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا what do you do اپنے ساتھ؟ I'm very happy with myself. I'm very involved. مجھے اپنی کمپنی بڑی اچھی لگتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. بڑی اچھی لگتی ہے کمپنی. and I can be alone. ہم تو بتا کے تھک گئے یہی بتا کے کہ اپنے آپ کے ساتھ جو. اپنی کمپنی بہت اچھی لگتی ہے. and I'm اب تو خیر موبائل آ گیا تو بندہ بیزی ہے. there is no time. but I enjoy my company and I enjoy feeling easy. اور یہ جو پیسہ شیسا ہے یہ میرے سر پہ کبھی نہیں چڑھا. مجھے اس بات کا آپ کو مل کے زیادہ اندازہ ہو. کبھی نہیں چڑھا. مجھے میرے ذہن میں پیسہ اتنا ہی ہے جتنی ضرورت ہے. اگر وہ اتنا پورا ہو رہا ہے تو I'm happy. What's your passion in life? میرا پیشن تو کچھ اور تھے بہت, اور انسیڈنسز بندے کو چینج کر دیتے ہیں. میرے پیشنس تو بہت کچھ اور تھے. بٹ دین جب میں نے فاؤنڈیشن بنائی تو آئی نیور تھاٹ کہ میں 33-34 سال ایک چیز میں پھنسا رہوں گا. آئی نیور تھاٹ دیٹ. میں نے I'm still in it. بلکہ میں آپ کو انسیڈنس بتاتا ہوں کہ I'm still in it. اگر ڈاکومنٹری فلم بنائی تھی رفیع بٹ پہ اور پارٹیشن پہ, ٹھیک, تو جو بنا رہا تھا ڈائریکٹر وہ لنڈن کا تھا. صحیح. تو میں لنڈن گیا ہوا تھا. ہمارے رفیع گروپ کی کوئی کارپوریٹ ایونٹ تھا وہاں پہ ہلٹن میں, تو میں اس کے لیے اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا. تو میں جب وہاں گیا تھا تو میں نے اپنے پروڈیوسر سے بھی بات کی کہ میں آ رہا ہوں, تو آئی ووڈ لائک ٹو میٹ یو اینڈ اس کو کمپلیٹ کریں پروجیکٹ کو. بالکل ٹھیک. اسے ٹائم رکھ لیا. اب میں اس سے بیٹھا ہوٹل میں گپے لگا رہا تھا کہ کیا کیا تم نے, آگے کیا شوٹ کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا نہیں کرنا. میرے دفتر والوں نے مجھے فون کیا لنڈن میں ہی کہ جی سر وہ فنکشن تیار ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, تو آپ آ جائیں, کتنی دیر میں آئیں گے. میں نے کہا میں نہیں آؤں گا, آئی ایم انوالوڈ وتھ سم تھنگ ایلس, تو آپ کسی اور کو کہیں اس کو ایڈریس کر لیں میرے بیہاف پہ. تو میں نے بند کیا. تو میں نے اپنے ڈاکٹر جو میرا فلم بنا رہا تھا, میں نے اس کو کہا, میں کہ یار میں آیا ہوں اس کام کے لیے, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میرا دل ہی نہیں کر رہا وہاں جانے پہ. تو دس از واٹ آئی سیڈ. تو کہتا ہے موت تک تمہارا دل نہیں کرے گا, یو آر سو انوالوڈ وتھ یور فادر. کہتا ہے ٹل یور لاسٹ بریتھ یو ول بی سینگ دیٹ. اچھا, سو میرا یہ نہیں تھا کبھی کہ میں نے تو پہلے کیا ٹو نو مائی فادر کہ 2-4-6 مہینے لگیں گے, پتہ لگ جائے گا کیا ہے. پر جب ان کی اسٹیچر پتہ لگا اور قائد اعظم کے ساتھ پتہ لگا اور وہ جو ہسٹری بن گئی, تو اٹ ٹک 7 years of day and night research and then further continuing that. So passion تو اچھا, اب وہ گڈ ٹائم جو ہے نا کہ آپ بیچ پہ چلے گئے تو 5 star ہوٹل میں چلے گئے, یہ کر, اب وہ انٹرسٹ نہیں کرتا کمپیئر ٹو what you do and what has become your passion. تو وہ چیز ہی میں کہتا ہوں یار میں ویڈیو پہ دیکھ لیا. بٹ صاحب بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ان کی ماؤں کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. گو کہ آپ کی والدہ کا آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار تھا, اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی پہلی ملاقات کروانے والی آپ کے والد کے ساتھ وہ آپ کی والدہ ہی تھی. بٹ دا کائنڈ آف اسپارک اینڈ دا کائنڈ آف لو یو ہیو فار یور فادر, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی خاص نظر بھی ہے آپ کے اوپر, اینڈ آئی تھنک یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ٹرولی ایکچولی فیل وائل ٹاکنگ ٹو یو, جس طرح سے آپ کی آنکھوں میں چمک ہے آپ کے والد صاحب کے لیے بات کرتے, مجھے یوں لگتا ہے جیسے he is up there like as a star looking down at you and he is so proud of you and he's so happy. روی تم تو مجھے اور پھنسا رہی, دکا مار. he actually probably this is what he wants. You are right, but میں آپ لوگوں کو pull out کرنا چاہتا ہوں but دکا پڑ جاتا. No, but I tell you he is so proud of you and I think اور ایک اور چیز جو میں نے آج آپ سے سیکھی اور میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی, یہاں پر بیٹھ کے نا ہم نے بڑے لوگوں کو بٹھا کے یہ بات کہی, وہ کہتے ہیں سیلف ہیلپ اینڈ آل دیٹ, اور پھر وہ آ کے اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, مگر میں نے ایک ایسا شخص جو دنیاوی لحاظ سے
جس کو لوگ لک اپ کرتے ہیں, جو دنیاوی لحاظ سے سکسیزفل ہے, وہ اپنی روٹس کے ساتھ اس قدر کنیکٹڈ ہے, اس کا سول از سو کنیکٹڈ ود دا ریلیشن شپ دیٹ ڈز ناٹ ایون ایگزسٹ اپیرنٹلی. اور اس میں جو ایک بات آپ نے کہی نا, جو آپ نے ایک بات کہی کہ میں اپنی ذات کے ساتھ خوش ہوں, میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں سٹنگ ہیئر, آئی کین ٹیل یو یہ آپ کی کامیابی ہے. دس از یور سکسیس. بہت خوش ہوں, اور ہر چیز وہ کی جو دل کی ہے. Alhamdulillah. And you are definitely a blessed man, not in terms of getting the money that you have, but in terms of the satisfaction and the spark and the sparkle that you have in your eyes. I wish you all the luck. I have so many duas. It was I am not happy to meet you as the CEO of Rafi Group, but I'm happy to meet you as a person. What an amazing person you are. Allah آپ کو اور آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں ہمیشہ رکھے. Thank you so much. It was lovely knowing you. Me too. And I hope آپ لوگوں کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا. ہمارے ساتھ امتیاز صاحب تھے, ان سے بات کر کے اٹس لائک بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں کوئی خاص کمال نہیں ہوتے, بٹ وہ اپنی پریزنس سے یہ بہت شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سم تھنگ ہیں, مگر ان کی جو پیشن ہے, جس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جس طرح سے یہ قدر کر رہے ہیں ان کی, جو جن کو انہوں نے ملا بھی نہیں, کبھی دیکھا بھی نہیں, جو جن کا یہ خون ہے, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں انہیں کبھی ہار نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو کامیابی ہی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں. اور بہت لطف آیا آج اس ملاقات سے, اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ ایز مچ ایز آئی ڈیڈ. اپنا بہت خیال رکھیں, اور یقین کیجئے ان اپنوں کا خیال رکھیں جس طرح سے ہم نے آج سیکھا کہ اپنوں کا خیال رکھنا ہمیں چاہیے. دس از دا لیسن دیٹ آئی لرنڈ, اینڈ انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ان مائی لائف. اپنا خیال رکھیے. ملاقات ہوگی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں, ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.